بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں السلام علیکم۔ آج میں کافی دنوں کے بعد ویلاگ بنا رہا ہوں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور ہندوستان نے پانی چھوڑ دیا ہے، راوی میں اور دریا بفر گئے ہیں، اور آبادیاں جو ہیں، دیہاتی علاقے، زمینیں بہت ساری زیر آب آ چکی ہیں۔ پہلے یہ کے پی میں ہوا، کے پی میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اب یہ پنجاب ہے، پنجاب کے بعد پھر یہ پانی آگے سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ سیلاب زدگان کی مدد فرما اور سیلاب رک جائے۔ اور دوسرا، میں پی ٹی آئی کے اپنے کارکنوں دوستوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس میں حصہ لیں، جس طرح فزیکلی لینا چاہتے ہوں یا کوئی فنڈنگ کر کے لینا چاہتے ہوں، کسی کی ہیلپ کر کے لینا چاہتے ہوں، وہ اس میں حصہ ضرور لیں، کیونکہ یہ اس وقت بہت برے حالات میں ہیں۔ جو لوگ سیلاب کی زد میں ہیں، تو ہمیں یہ کرنا ہے اور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے، ہیومینٹی کا مسئلہ ہے، اور ہمیں اس پہ ہیلپ کرنی چاہیے جتنی ہم کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو اب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے، جو کہ بہت ساری باتیں کرتے تھے جب کے پی میں سیلاب آ رہا تھا، تو اس وقت بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہ ہم ہیلپ کریں گے، فون بھی انہوں نے کیا علی مین گنڈا پور صاحب کو، لیکن یہ کیونکہ قدرتی آفات ہے، اس میں کسی بندے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈیم بنتے جس میں پانی کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، وہ ہماری ان حکومتوں نے نہیں بنایا، اور زیادہ تر یہی حکومتیں رہی ہیں، پیپل پارٹی، نواز لیگ اور پرویز مشرف اور جہاد کا دور۔ اس سے پہلے ایوب خان چاہے ڈکٹیٹر تھے، کچھ بھی تھے، ان کے دور میں ڈیم بنے ہیں، لیکن اب بالکل ڈیم نہیں بنا۔ اگر ان سالوں میں 40-50 سالوں میں ڈیم بن جاتے تو کافی اتنا نقصان نہ ہوتا، کافی پانی ذخیرہ ہو جاتا، جو کہ ہماری فصلوں کے لیے، جو کہ ہماری غیر آباد زمینوں کے لیے بہت کام آتا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ اور بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ یہ کیسی حکومتیں رہی ہیں، اور آج جو 4.25 سال حکومت کر کے گئی ہے پی ٹی آئی، تو اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ دوبارہ یہ اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں ملک کو آباد کرنا چاہیے تھا۔ اور میں اب آتا ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف۔ عمران خان جیل کے اندر ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے، اور بھی لوگ ملتے ہیں انہیں، کہ پی ٹی آئی کی جو ہمارے اسمبلی ممبران ہیں، خاص کر اس قیادت نے کیا کیا ہے، مطلب جو ایک تحریک چلانی تھی یہ لوگ نہیں چلا سکے۔ کیوں نہیں چلا سکے؟ یہ مطلب جو چیزیں انجوائے کر رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر، میں یہ بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، ان کو یہ دھوپ میں کھڑے ہونا، پولیس کی لاٹھی چارج، ٹیئر گیس، یہ نہیں کھا سکتے۔ ورکر پھر بھی آگے آتے ہیں، ورکر مارے بھی جاتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، گھر سے بے گھر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں۔ آخر عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے، میں کہتا ہوں بہت زبردست کیا، کہ کمیٹیوں سے ریزائن کر دو۔ میرا خیال اس سے آگے جانا چاہیے کہ یہ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں، باہر آئیں، پھر یہ جد و جہد کریں، پھر یہ سٹرگل کریں کہ اگلا الیکشن جب ہوگا تو اس کو ہم الیکشن کو صاف ستھرا کروائیں گے، اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہونے دیں گے، اور تحریک چلائیں اس کے لیے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے، دوسرے کارکنوں کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں مل کر یہ، اور ساتھ اس چیز کی جد و جہد کریں کہ اگلا الیکشن جب بھی ہے اس میں کوئی ایسی دھاندلی نہ ہو، کوئی ریگنگ نہ ہو، ہر بندہ الیکشن جیت کے آئے۔ تو عمران خان صاحب سے میری یہ درخواست ہے کہ اب ان کو یہ کہیں کہ جناب آپ باہر آ جائیں، فیلڈ میں تحریک چلائیں الیکشن صاف ستھرے کے لیے، اور جو کارکن جیلوں کے اندر بند ہیں ان کی رہائی کے لیے، تب یہ موومنٹ بنے گی۔ کیونکہ عام کارکن تو بیچارہ نکلتا ہے، پکڑا جاتا ہے، خاموش ہو کے آ جاتا ہے گھر میں، اور کیا کرے بیچارہ وہ، لیکن نہ یہ فنڈنگ کرتے ہیں، تھوڑا بہت زکوٰۃ کی طرح تھوڑے سے پیسے دے کے تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ہیلپ کر دی پارٹی کو۔ تو یہ کریں۔ میں اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں،
اور بھی جو ہیں، میں ڈاکٹر عارف علوی ہیں جو کہ پریزیڈنٹ پاکستان رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے دور کے دوران کارکنوں کی نہیں سنی، پرانے ساتھیوں کی نہیں سنی. تو بہرحال اب بھی سن لیں، اب کارکنوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس کو رکوائیں اور ان لوگوں کو باہر نکالیں، کوئی بات کریں باہر نکل کے. علوی صاحب اور فردوس نقوی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ بات کریں، ان لوگوں کو کہیں کہ نکلیں باہر. تو کارکن بھی نکلیں گے، کارکن تو بیچارے ویسے ہی سڑکوں پہ ہیں. یہ میری درخواست ہے اور میں اس پہ قائم ہوں، اور تب یہ پی ٹی آئی بچے گی. نہیں تو عمران خان اکیلے اندر بیٹھ کے فیصلے کرتے رہیں گے. عمران خان اکیلا ہی کرے گا، اور اس سے اکیلے فیصلہ کرنے سے کبھی بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہوتے ہیں. تو وہ عمران خان کو کیوں یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے لیڈرشپ نے اپنی اہلیت ثابت نہیں کی، جس سے یہ نقصان ہوا ہے اور جس سے ہو رہا ہے. میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈر ممبر ہوں، میں نے بہت اونچ نیچ دیکھی ہے، بڑی میرے ساتھیوں نے، میرے دوستوں نے بڑے میرے ساتھ مل کے اسٹرگل کی ہے اور پارٹی کو بنایا ہم نے. میں نے اکیلے نہیں، سینکڑوں لوگ تھے، سینکڑوں کارکن تھے جن کو پیچھے کر دیا گیا، جن کو سائڈ لائن کر دیا گیا. ہر نئے آنے والے نے یہی کیا کہ بھئی یہ پرانا نظر نہ آئے. تو یہ اس سے نقصان ہوا ہے پارٹی کو. اور اب خدا را راہ راست پہ آ جائیں اور آئیں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں، اور پھر یہ تحریک بھی کامیاب ہوگی اور اب منزل بھی ملے گی. اور یہ اسمبلی ممبران جو ہیں، چاہے نیشنل اسمبلی کے ہوں، صوبائی اسمبلی کے، یہ لوگ بھی کام کریں گے. یہ ایسے ہی آتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، تھوڑی سی ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں اور سمجھتے کہ ہم نے بڑا کام کر لیا ہے. تو میں تمام پی ٹی آئی کارکنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بات پہ آپ سٹینڈ لیں اور انہیں کہیں کہ یہ پارٹی کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ باہر نکلیں اور ورکر آپ کے ساتھ ہیں. تو آخر میں پھر میری ریکویسٹ ہے کہ سیلاب زدگان کی آپ مدد کریں، جس طرح بھی کر سکتے ہیں، فزیکلی کر سکتے ہیں، پیسے سے کر سکتے ہیں، کسی کو کہیں پناہ دے سکتے ہیں، وہ ضرور کریں آپ. تو بس میں انہی الفاظ سے اللہ حافظ کہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ.